رزاقی ہے اس کا وہ مظاہرہ فرماتا ہے اور اس کو ظاہر کرتا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور اللہ پاک کے ہاں یہ دنیا جو ہے اور دنیا کا مال و متاع مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ پاک کے ہاں۔ کافر کے لیے یہ اس دنیا کو، پیسے کو، مال و دولت کو کافر کے لیے جنت بنا دیا گیا ہے، اور مومن کے لیے یہ قید خانہ بنا دیا گیا ہے۔ مومن آخرت میں مزے کریں گے۔ تو میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 خوش نصیب شخص ایسے ہیں کہ جن کا ضامن اللہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ سے روزی دیتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ان کا ضامن ہے کہ انہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 وہ شخص جو فرض نماز کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے، فرض نماز کے لیے، فرض نماز با جماعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ پاک کے اس کا ضامن بن جاتا ہے۔ وہ زندہ رہے گا تو اللہ پاک اسے رزق دے گا، فوت ہو جائے گا تو اللہ پاک اس کا ضامن ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے۔ یہ والی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً مردہ ہو چکی ہے۔ تقریباً کہنے کو تو ہم نمازی بھی ہیں، کہنے کو ہم قاری صاحب مسجد کے امام بھی ہیں، کہنے کو ہم حاجی صاحب بھی ہیں، کہنے کو ہم پرہیزگار اور متقی بھی ہیں، اتنا سا ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم سب سے یہ عمل نہیں ہوتا کہ ہم گھر والوں کو سلام کہیں۔ گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہم سے نہیں مانگی جاتی۔ اب لوگ گھر والے کیا محسوس کریں گے، مہمان آئے ہوئے وہ کیا محسوس کریں گے کہ جی وہ حاجی صاحب گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ عجیب سوچ ہے نا لوگوں کی۔ اب قاری صاحب گھر والوں کو سلام کرتا ہے۔ اللہ کے بندو سوچے بدلو یار، زندگی گزر گئی ہے۔ دیکھیں نا، اب گھر والوں کو اگر یہ لفظ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں شان میں کیا فرق آ گیا؟ میں نے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ لفظ کہے تو میری شان میں کیا فرق آیا؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی دوسری حدیث موقع کی مناسبت سے ہے، میرے دماغ میں آ گئی کہ ایک شخص نے نا مفلسی کی، تنگ دستی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں بہت زیادہ مفلس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو نا تو اونچی آواز میں گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ جب یہ کر لو نا تو پھر اس کے بعد میری ذات پر 1 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو۔ جب یہ کر لو تو 1 مرتبہ قل هو اللہ خاص شریف پڑھ لیا کرو۔ کتنے عمل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر والوں کو اونچی آواز میں سلام کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ میری ذات پر درود پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا میں کر رہا ہوں، کر کے بتا رہا ہوں۔ گھر میں داخل ہوئے، سیدھا قدم ہم نے گھر میں رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کر لیا، ساتھ ہی دل میں صلی اللہ علی محمد، ساتھ میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ وظیفہ ہے، اتنی دیر لگنی ہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ سب سے پہلے مفلس تھا، تنگ دست تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ اللہ پاک نے اس کی غیبی مدد فرمائی، اور پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ مدینے کے غریبوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ مدینے کے غریبوں کو وہ قرض دیا کرتا تھا، قرضے پہ لوگوں کو مہلت پہ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ قرض حسنہ، سود پہ نہیں، ویسے قرض دیا اور مہلت دے دی کہ یار اتنے دنوں کے بعد دے دینا، جب تیرا کام چل جائے اور تیرے پاس پیسے آ جائیں تو پھر دے دینا۔ اور وہ لوگ دے دیتے تھے۔
آج کل تو خیر ماحول اور میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے فرض نماز کے لیے نکلے تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اور جو گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے وہ اللہ کی ضمانت پہ ہوتا ہے، اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے. اور جو جہاد کے لیے نکلے، جو جہاد کے لیے نکلے، یہ والی سنت بھی بس قرآن کریم میں محفوظ ہے اور احادیث مبارکہ میں محفوظ ہے. ضرورت بھی ہے، لیکن اب وقت کے جو حکمران ہیں جب تک وہ اعلان نہیں کریں گے تو ایک محلے کے 4 لوگ اٹھ کے تو نہیں نا جہاد کر سکتے. ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کو یہیں پہ اپنے ملک والے چھننی کر دیں گے گولیوں سے، دڑ 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 یہیں پہ فارغ کر دیں گے. انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے. اچھا، دوسری حدیث شریف سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو گھر سے کامل وضو کر کے، گھر سے کامل وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے حاجی نے حج کے لیے احرام باندھا. حاجی نے حج کے لیے احرام باندھا. اور اگلے لفظ کیا ہے؟ اگلے لفظ یہ ہے کہ جو چاش نماز پڑھنے کے لیے، یہ نفلی نماز ہوتی ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. چاش نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا. اور اگلے لفظ ہے حدیث شریف کے کہ جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے. انتظار کا کیا مقصد ہے؟ نماز پڑھ کے چلا گیا، اب جیسے ہم نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں گے، سمجھو 5 بجے ہم گھر پہنچ گئے اور 1:15 بجے جماعت ہے ظہر کی. بیچ میں جتنا ٹائم ہے، اب سوتے تو نہیں نہ رہنا، 15-20 منٹ ناشتے کیے ہوں گے، تھوڑا بہت تلاوت ہوگی اور اس کے بعد کام کاج پہ چلے جائیں گے. اور وہ انتظار بھی کیا ہوگا، اس کا دماغ لگا رہے گا کہ یار ظہر کی نماز پہ بھی جانا ہے، ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے. اب اس کا دماغ یہاں اٹکا ہوا، جیسے ظہر کی اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد میں آ جاتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اعلیٰ علیین میں لکھا جائے گا، یعنی بلند سے بلند ترین مقام جو ہے اس میں اس کو لکھ دیا جائے گا. تو کیا یہ ثواب کم ہے؟ کہ فرض تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور یہ ثواب دیا جائے کہ جیسے حاجی نے حج کے لیے احرام باندھا. یہ قوم چاش کے لیے کب آئے گی؟ خیال ہی ہے، تصور ہے، تصور اچھا کر سکتے ہیں، سوچ اچھا سکتے ہیں. جو فرض نماز کے لیے نہیں نکلتی تو وہ چاش کے لیے آئے گی، وہ نفل پڑھنے کے لیے کب آئے گی بھائیو؟ یہ تو سوچ اچھا سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہے، مسلمان سے توقع اچھی کرنی چاہیے. سوچ سکتے ہیں، سوچ پہ پابندی نہیں ہے، خواب دیکھنے پہ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر فرض نماز کے لیے میں اور آپ خصوصی اہتمام کے ساتھ، انصار قبیلے میں سے ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، مسجد کے قریب میں نا، مسجد نبوی شریف کے قریب میں مکان خالی ہوئے، جگہ خالی ہوئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اپنی بارگاہ میں اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد کے قریب میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. یا رسول اللہ ارادہ تو ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں پہ ہو نا وہیں پہ رہو. کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، مسجد کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں، مسجد کو زیادہ وقت دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے دور رہو گے نا اتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم پر. جیسے اب بھائی جانو ہے، حاجی محبوب صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے بچہ سجاول، دور سے آتے ہیں، یا بھائی اللہ لوگ ہے وہ دور سے آتے ہیں، بھائی بہادر ہے تھوڑا پرلے محلے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، دور سے لوگ آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے قدم دور سے چل کے آؤ گے ہر قدم پر نیکی
ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر وقت سے پہلے آ کے جماعت کا انتظار کر رہا ہے, گھر سے کامل وضو کر کے نکلا, وہاں سے اس کی نماز شروع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ گھر سے نکل پڑا, قدم اس نے باہر نکال دیا, اس کی نماز شروع, اس کی نماز شروع, وہ نماز میں شمار کیا جائے گا. اور یہاں مسجد میں آ کے وہ بیٹھ گیا جماعت کے انتظار میں, وہ نماز میں لکھا جائے گا, نمازی لکھا جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اللہ پاک تو رحیم کریم ہے. کاش کہ میں اور آپ بھی اپنے حال پر رحم کر لیں, باقی دوسروں پر تو چلو رہنے دو, اپنے حال پر رحم کر دیں. وہ کتنا رحیم کریم ہے کہ میں نے اور آپ نے ابھی نماز کی نیت نہیں باندھی اور وہ نماز کا ثواب دے رہا ہے. کتنا کریم ہے. لہٰذا اس پر بھی تھوڑا سا نا غور فرمایا جا سکتا ہے. حضرت زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے, صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا چل کے مسجد کی طرف آیا کرتے تھے نماز کے لیے. تو کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو با جماعت نماز کے لیے رسول اللہ کے ساتھ چل کے آیا کرتے تھے. اللہ اکبر, کمال ہے, سبحان اللہ. اب ہمارا گھر تو بالکل قریب ہے, مسجد کے اندر ہی ہے, جیسے حاجی شفیع صاحب کے بالکل سامنے ہے, 2 قدم بھی نہیں بنتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانے قدم, بالکل چھوٹے قدم چلتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے خود فرمایا تعلیم دینے کے لیے. زید پوچھتے نہیں ہو کہ اللہ کا نبی چھوٹے قدم کیوں چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا, اس لیے چھوٹے قدم چل رہا ہوں کہ گھر سے جو فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے, نکل پڑتا ہے باوضو ہو کر, تو وہ نماز میں شمار کیا جاتا ہے. اور کل قیامت والے دن یہ قدم اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا وزن برابر ہو, زیادہ بلند ہو, میرا وزن وزنی ہو, میرے قدموں کا وزن وزنی ہو. اللہ اکبر. تو یہ ساری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہے. وگرنہ اللہ کے نبی کی شان تو یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے کرو, اور جو صحت مند ہیں تو وہ بھی نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھا کرو, اس میں زیادہ ثواب ہے. مثال کے طور پر بیٹھ کے پڑھیں گے تو 50 ہے, کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو 100. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی چچا کے بیٹے ہیں نا, میں گھر میں گیا تو اللہ کے نبی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, اللہ کا نبی بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے حکم دیا اور آپ خود بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جان گئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جو میں نے ارشاد فرما دیا نا وہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں بیٹھ کے پڑھوں جب بھی اور کھڑے ہو کر پڑھوں جب بھی, ثواب برابر ہے. تم کھڑے ہو کے پڑھو گے تو تمہارے لیے 100 ہے, بیٹھ کے پڑھو گے تو 50 ہے. میں ثواب کا محتاج نہیں ہوں, میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں, میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں, تمہیں سبق سکھا رہا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے, آپ کے لیے تعلیم چھوڑی ہے. اگر صحت مند ہے اور کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو نوافل بھی کوشش فرمایا کرے. کبھی بیٹھ کے پڑھ لیے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہوتے نہیں ہیں, کبھی بیٹھ کے پڑھ لیے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتے نہیں ہیں. شرع نے اجازت دی ہے بیٹھ کے پڑھ لے, لیکن بندہ محنت بھی پوری کر رہا ہے اور جاتی ہوئے مزدوری آدھی لے کے جائے, یہ نہیں اچھا لگتا. کبھی کبھی اگر بیٹھ کے پڑھ لیا, اب لوگوں کی نا یہ پکی عادت ہی بن گئی ہے کہ نہیں یہ نفل ہیں تو یہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہوں گے, کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے. اب جیسے نماز جنازہ ہے, نماز جنازہ کے لیے مجھے اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کر نماز جنازہ کے لیے لوگ جاتے ہیں نا تو وضو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے نماز جنازہ ہے, ایسی بھی ہو جاتی ہے. یہ نئی آئٹم دے رہے ہو یار. کئی لوگوں نے مجھے کہا, میں نے کہا اچھا کسی دن جڑ گیا تو پھر میں نماز جنازہ پہ ادھر ہی جڑوں گا.
ادھر نہیں، کیونکہ ادھر تو پھر لوگ بولیں گے نہیں قاری صاحب ہم تو، کیونکہ جو نماز جنازہ والے لوگ ہیں وہ الگ ہیں اور جو پنج گانا نمازی ہیں وہ الگ ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ پنج گانا نمازی الگ ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جو نماز جنازہ والے نمازی ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ادھر ہی کسی دن جڑیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو موقع دیا تو پھر اپنا فرض نبھائیں گے۔ جی وہ اس لیے کہ وہ نماز جنازہ ہے، مجھے سچی میں پہلی مرتبہ سنا ہے کہ بغیر وضو کی نماز جنازہ۔ میں نے کہا یار داؤ کی بھی حد ہوتی ہے، بندہ داؤ لگاتا ہے، چلو کوئی داؤ لگانے والا داؤ لگاتا ہے، یہ کون سا داؤ ہے کہ مردے کے ساتھ بھی دھوکہ اور وضو کیے ہی نہیں؟ یہ زیادتی ہے بہرحال۔ اگلے دن میں نا جیسے میں نماز بتا رہا تھا نا کہ کیا نام ہے نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، وہ مفتی صاحب کو بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ 1-2 دن کی بات ہے، ذکر کیا تھا۔ تو اس دن کے بعد پھر نا مجھے نمازیوں نے بتایا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا چلو آ گئی، دماغ میں آ گئی، اب کمپیوٹر پہ فٹ ہے، جس دن موقع ملا تو پھر میں انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ تو میں نے اور آپ نے گھر سے تیار ہو کر، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں آ کے وضو نہ کیا کرو، مسجد میں آ کے استنجا نہ کیا کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، واللہ کوئی ایسا نہ سمجھ لے، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ گھر سے کامل وضو کیا، یہاں پتہ نہیں آپ پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، موت کا پتہ تو نہیں ہے نا، گھر سے کامل وضو کیا، کامل، آج کل بیماریاں تو ایسی چل رہی ہیں کہ کل حاجی گلزار صاحب بتا رہے تھے کہ ذکاء اللہ صاحب کے لیے میں نے دعا کی نا، کہ میں نے کہا ان کو دل کا تھوڑا عرض ہے، تو بتا رہے ہیں کہ غلام احمد آباد دکان پہ بیٹھا ہوا تھا بندہ، مہمان آئے، مہمانوں کے لیے بوتل شوتل منگائی، اوپر بھائی وضو خانے کے لیے وضو کرنے کے لیے جگہ بنائی، وضو کر کے نیچے آیا، نماز کے لیے گیا، واپس آیا پسینے سے شرابور ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ یار تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، 10 منٹ لیٹا، تھوڑی طبیعت سنبھلی، جا کے ڈاکٹر سے دوائی لے کے آیا، پھر آیا تو حالت پہلے سے پتلی ہے۔ مہمانوں نے اٹھایا اور ہسپتال لے گئے، جب ہسپتال ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ دل والے ہسپتال میں لے کے جاؤ، ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ بھائی بیماری کا کوئی پتہ چلتا ہے، موتوں کو پتہ چلتا ہے، اللہ پاک اسے صحت دے، تندرستی دے، میں تو ویسے مثال دے رہا ہوں، اللہ سے تندرستی دے۔ گزارش یہ ہے کہ گھر سے 5 منٹ کا سفر کر کے آ رہا ہے بندہ اور پاک صاف ہو کے آ رہا ہے، تو وہاں سے چلے گا تو نماز میں شمار کیا جائے گا۔ رات میں اللہ کرے کہ موت آئے تو وہ نماز کی پوزیشن میں لکھا جائے گا نا کہ نماز پڑھتی ہوئے فلانا حاجی فوت ہو گیا، فلانا بندہ فوت ہو گیا، نیک نامی بکری اور درجہ وکھرا۔ جو جاننے والے ہیں رشتہ دار محلے دار، وہ اچھے الفاظ میں یاد کریں گے کہ نماز کے لیے آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ نیک نامی بکری، چرچے وکھرے، دنیا میں عزت وکھری اور بارگاہ خداوندی میں عزت وکھری۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھیے لا